خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ ان کا ایک لڑکا تھا جس کی عمر تھی 16 سال۔ یہ کثرت سے عابدوں اور زاہدوں کی مجلس میں رہا کرتا، یہ کثرت سے بزرگوں کی مجلسوں میں جایا کرتا، اور کثرت سے میرے پیارے بھائیوں قبرستان بھی جایا کرتا، اور وہاں جا کر کے یہ جملہ کہا کرتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، اس دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح پتہ چل جاتا، کاش مجھے کسی طرح خبر ہو جاتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوالات و جوابات ہوئے ہیں۔ اور اکثر ایک شعر پڑھا کرتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے رہتے ہیں، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے رہتے ہیں، اور مرنے والوں کے اوپر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن یہ لڑکا اپنے باپ یعنی امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں آ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے پاس امراء وزراء سب جمع تھے۔ اس لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا تھا، سر پر ایک معمولی سی لنگی تھی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ عام سی حالت میں اور عام سے کپڑوں میں اپنے باپ کے دربار میں آ گئے۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو، بادشاہ کو، دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اپنے اس لڑکے کو تنبیہ فرما دیں تو شاید یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تم نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ سن کر اس لڑکے نے اپنے باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، ہاں البتہ ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کو مخاطب کر کے کہا، اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ جا۔ یقین جانے میرے پیارے بھائیوں، وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور اڑ کر کے اس کے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ پرندہ واپس اڑا اور وہیں چلا گیا جہاں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، میں کیا آپ کو رسوا کروں گا، میں کیا آپ کو ذلیل کروں گا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں، آپ جو دنیا کی محبت میں کھو رہے ہیں، آپ ہی کے اس عمل نے مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ یہاں پر آ جائے بھائی، آگے بیٹھ جاؤ، آگے آ جائیں، یہاں پر آ جائیے۔ اور اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ بس آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر میرے پیارے بھائیوں، وہ لڑکا وہاں سے چل پڑا، اور چلتے ہوئے صرف اور صرف ایک قرآن مقدس اس نے اپنے ساتھ لیا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے ساتھ نہ لی۔ لیکن پھر بھی چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی اس کو دے دی کہ بیٹا ضرورت کے وقت میں اس کو کام میں لے آنا۔ یہ لڑکا میرے عزیز بھائیوں بغداد سے چل کر کے بصرہ پہنچا اور وہاں مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، میں اس کو بنوانے کے لیے کسی راج مستری کی تلاش میں نکلا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکا بھی تعمیر کا کام کرتا ہے، مزدوری کا کام کرتا ہے، آپ اگر چاہیں تو اس لڑکے سے مزدوری کرا لیں۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک موم بتی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے،
اور دیکھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس لڑکے سے کہا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں کریں گے، ہم مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ لیکن کہنے لگا کہ میری 2 شرط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانق لوں گا۔ دانق کہتے ہیں درہم کے 6 حصے کو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں بالکل کام نہیں کروں گا، بلکہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ لڑکا ہفتے میں صرف 1 دن یعنی سنیچر کے روز مزدوری کیا کرتا، اور باقی پورے ہفتے وہ مزدوری کے پیسے خرچ کیا کرتا، اور مزدوری میں صرف 1 درہم اور 1 دانق یعنی درہم کا 6 حصہ یہ مزدوری لیتا، نہ اس سے کم لیتا اور نہ ہی اس سے زیادہ لیتا، اور روزانہ 1 دانق یعنی درہم کا 6 حصہ جو ہے وہ خرچ کیا کرتا، اور بس پورے ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کیا کرتا۔ اسی لیے اس نے ابو عامر بصری علیہ الرحمہ سے یہ شرط رکھی کہ میں 1 درہم اور 1 دانق مزدوری لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دونوں شرطوں کو منظور کر لیا اور اس کو اپنے یہاں لا کر کے کام میں لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت میں نے دیکھا کہ اس اکیلے لڑکے نے 1 دن کے اندر تقریباً 10 آدمیوں کی برابر کام کیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اس اکیلے لڑکے نے 1 دن میں 10 آدمیوں کی برابر کام کیسے کر دیا؟ کہتے ہیں میں نے خوش ہو کر کے اسے 2 درہم دینے چاہے، لیکن اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانق لے کر کے چلا گیا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں اگلے روز پھر اس کی تلاش میں نکلا، لیکن اس مرتبہ وہ لڑکا مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ایسی شکل و صورت کا ایک لڑکا ہے جو مزدوری کیا کرتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں اس وقت لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن یعنی سنیچر کے روز مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کے کام کو دیکھ کر مجھے ایسی رغبت ہوئی، اس کے کام کو دیکھ کر میری دلچسپی اتنی بڑھی، اس کے کام کو دیکھ کر مجھے ایسا شوق پیدا ہوا کہ میں نے ہفتے بھر کے لیے اپنا تعمیری کام بند کرا دیا، اور اگلے ہفتے جب پھر ہفتے کا دن آیا میں اس کی تلاش میں نکلا، اور وہ لڑکا مجھے اسی طرح قرآن مقدس پڑھتے ہوئے ملا۔ میں نے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کہ جی کیوں نہیں کریں گے۔ اس نے وہی 2 شرطیں رکھی، میں نے دونوں شرطیں مان لی اور لا کر کے اس لڑکے کو کام پہ لگا دیا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے اس بات پر بڑی حیرت تھی، مجھے اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ اس اکیلے لڑکے نے 1 دن میں 10 آدمیوں کی برابر کام کیسے کیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے چھپ کر اس کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا کہ آخر دیکھوں تو صحیح یہ لڑکا کام کس طرح کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ وہ لڑکا گارا ہاتھ میں لے کر دیوار کے اوپر ڈال دیتا ہے اور پتھر جو ہیں وہ اپنے آپ آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ اللہ رب العزت کا ولی ہے، اور اللہ رب العزت کے ولیوں کے کاموں کی غیب سے مدد ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے خوش ہو کر 3 درہم دینے چاہے، لیکن اس نے شرط سے زائد لینے سے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ اتنے سارے پیسوں کا میں کیا کروں گا،
صرف 1 درہم اور 1 دانق لے کر کے چلا گیا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہفتہ بھر پھر اس کا انتظار کیا، میں نے ہفتہ بھر پھر اس کا اس کو نکال دوبارہ لگا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہفتے بھر پھر اس کا انتظار کیا، اور اگلی مرتبہ جب ہفتے کا دن آیا تو میں پھر اس لڑکے کی تلاش میں نکلا، لیکن کہتے ہیں اس مرتبہ 1 ہفتے کے بعد بھی وہ لڑکا مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ایسی ایسی شکل و صورت کا ایک لڑکا ہے جو مزدوری کیا کرتا ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں جنگل کے اندر، فلاں ویرانے کے اندر بیمار پڑا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو مزدوری دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ بھائی مجھے کسی طرح اس لڑکے کے پاس پہنچا دو۔ کہتے ہیں وہ شخص مزدوری لے کر کے مجھے لے کر کے اس جنگل میں پہنچا اور مجھے اس لڑکے کے پاس پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ معصوم لڑکا بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اس کے سر کے نیچے اینٹ کا آدھا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے سلام کیا، لیکن اس لڑکے نے سلام کا جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر سلام کیا، اس نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کے مجھے پہچان لیا۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اس معصوم لڑکے کا سر اینٹ سے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن اس نے اپنے سر کو واپس ہٹا لیا اور چند اشعار پڑھے، جن میں سے 2 کا مفہوم یہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دوست دنیاوی زندگی سے غفلت اور دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دن یہ ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کہا کہ جب تو کوئی جنازہ لے کر کے قبرستان جایا کرے تو یہ بات ضرور سوچا کر کہ ایک دن تیرا بھی جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے ابو عامر بصری علیہ الرحمہ سے کہا کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا دینا اور میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پیارے، اس کے اندر کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر دوں؟ اس پر کہنے لگا کہ نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بالکل یہی جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دیا جائے۔ آپ سے جب نئے کپڑے کے لیے اجازت مانگی گئی، آپ نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد اس معصوم لڑکے نے کہا کہ کفن تو چاہے نیا ہو پرانا ہو، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ابو عامر بصری، میرا یہ لوٹا اور لنگی جو ہے قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور میرا یہ قرآن مقدس اور یہ قیمتی انگوٹھی خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے جو آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ اسی غفلت اور اسی دھوکے کے عالم میں آپ کو موت نہ آ جائے۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ کہتے ہیں اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دی، اور وہ انگوٹھی اور قرآن مقدس لے کر کے میں شہر بغداد پہنچا۔
اور کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری محل سے نکل رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی بڑا لشکر نکلا جس کے اندر تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے، اور کہتے ہیں اسی طرح ایک کے بعد ایک 10 لشکر نکلے، اور تقریباً ہر لشکر کے اندر 1000 گھڑ سوار تھے، اور 10واں جو جتھا تھا اس کے اندر خود امیر المؤمنین یعنی خلیفہ ہارون رشید موجود تھے۔ کہتے ہیں میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے زور سے آواز دے کر کے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا واسطہ، آپ ذرا ٹھہریں اور میری بات سنیں۔ کہتے ہیں میری بات سن کر کے خلیفہ ہارون رشید نے میری طرف دیکھا، میں جلدی سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے وہ دونوں امانتیں ان کے حوالے کر دی اور کہا یہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت تھی جس نے کہا تھا کہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، خلیفہ ہارون رشید نے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہیں جھکائی، اور جب نگاہیں اوپر اٹھائیں تو یقین جاننا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنے ایک دربان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں محل میں واپس آؤں اور اس کو طلب کروں تو اس کو میرے پاس پہنچا دینا۔ کہتے ہیں کہ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یعنی امیر المؤمنین محل میں واپس آئے، انہوں نے واپس آنے کے بعد دربان سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ کہتے ہیں دربان میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے، لیکن یاد رکھو امیر المؤمنین کے دل پر بڑا گہرا صدمہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر تمہیں 10 باتیں کرنی ہو تو بس 5 ہی کرنا، 5 ہی باتوں پر اکتفا کرنا، اس سے زیادہ باتیں نہ کرنا۔ کہتے ہیں دربان مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر المومنین بالکل اکیلے بیٹھے تھے، آپ کے پاس کوئی اور نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے کو جانتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں جانتا تھا۔ کہا کہ میرا بیٹا کیا کام کرتا تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ گارے مٹی کی مزدوری کیا کرتا تھا، تعمیر کا کام کیا کرتا تھا، راج مستری کا کام کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے بھی میرے بیٹے سے کوئی کام کرایا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں نے کرایا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس معصوم لڑکے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی؟ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ یہ جملہ سن کر کے تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے سچ میں پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا کون ہے، مجھے تو انتقال کے وقت اس کی حقیقت حال کا پتہ چلا۔ بہرحال خلیفہ نے کہا کہ کیا تم نے میرے لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے قریب لاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے۔ اس نے کہا کہ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور جس کے لیے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ مسافر جس کا مکان یعنی قبر بہت دور ہے لیکن اس کا غم جو ہے وہ میرے دل کے بالکل قریب ہے۔ بے شک موت جو ہے وہ ہر اچھے سے اچھے عیش کو یوں کہہ لیجئے کہ گدلا اور خراب کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ مسافر تو ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، وہ چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔
میرے پیارے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے اس کی قبر پر حاضری بھی دی ہے اور وہاں جا کر کے بھی کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ میں جو اصل بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ صرف اتنی ہے، یہی ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی ہے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور کا قبہ موجود ہے، اور اس نور کے قبے کے اوپر بادل کی طرح یوں کہہ لیجئے نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور اس نور کے بادل میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ابو عامر، اللہ رب العزت تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری وصیت بھی پوری کر دی اور میری تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کیا۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ کیا گزرا، یعنی تمہارے اوپر کیا حالات گزرے؟ اس پر دیکھیں اس لڑکے نے کہا کہ میں ایسے کریم آقا کی طرف پہنچ چکا ہوں، میں ایسے مولا کے پاس پہنچ چکا ہوں جو بہت زیادہ کریم ہے اور مجھ سے بہت زیادہ راضی اور خوش بھی ہے، اور اس رب کریم نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کبھی کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا کبھی کوئی خیال گزرا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مالا عین رات، کہ جنتیوں کو جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا کوئی خیال گزرا ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی اپنے دلوں میں آخرت کی یاد بسائیں گے، اللہ رب العزت کا خوف بسائیں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت میں تو ہر طرح سے عزتیں ہی عزتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ بس جو باتیں کہہ دی گئیں، اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو سمجھنے اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔